یعنی جب تورات، انجیل، قرآن میں جو اتنے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، جو اتنے سارے جو تاریخیں ذکر کی گئی ہیں، ان تاریخوں میں کیا ہے؟ وہ ساری تاریخ اسی بات سے بھری پڑی ہیں کہ جو ہمارے گزشتہ، جو ہمارے اسلاف یا جو ہمارے بڑے گزرے ہیں، تو ان میں سے کون انصاف پرور تھا. اور ظاہر بات ہے، سب لوگ جانتے ہیں کہ جو لوگ بھی انصاف کرنے والے تھے تو ان کا تذکرہ، اور جو عدل کو قائم کرنے والے تھے، علم کو قائم کرنے والے تھے، ایمان کو قائم کرنے والے تھے، عمل صالح کو قائم کرنے والے تھے، تو ان کا تذکرہ خوبی سے لیا جاتا ہے. ان کا تذکرہ بہت ہی اچھے ذکر سے لیا جاتا ہے، اچھے الفاظ سے ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. لیکن اس کے برخلاف جنہوں نے تاریخ میں ظلم کیا، تاریخ میں ناانصافی کی، اور علم کو اور اسی طرح عمل صالح کو اور ایمان کو دبانے کی کوشش کی، تو ان کا ہمیشہ تاریخ میں برائی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے. آپ دیکھ لیجئے، وہی نمرود کو کون اچھائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ کوئی بھی کہہ دے. ہٹلر کو کون اچھائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ان کی زندگی کی تاریخ ہمارے سامنے کیوں پیش کی گئی کہ بھئی ہٹلر آخری درجے کا ظالم تھا؟ اسی طریقے سے اور بھی جو دوسرے تاریخی پہلو ہیں اور جو تاریخی واقعات ہیں، وہ تمام چیزیں صرف اور صرف اسی بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور اسی بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ تاریخ میں فلاں شخص جو تھا یا فلاں جو چیز پیش آئی وہ ظلم تھا، اس کی بنیاد ظلم تھی. لیکن فلاں شخص آیا تاریخ میں اور فلاں شخص جو ہے پیدا ہوا اور اس نے بہت ہی انصاف کیا، لوگوں کو جو ہے سکون پہنچایا، لوگوں کو آرام پہنچایا، اور لوگوں کے ساتھ اس نے بھلائی کا اور اچھائی کا معاملہ کیا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کی اچھائی کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. یہی تو چیزیں ہیں. یہاں تک کہ یہ کسی کی زندگی، کسی شخص کی زندگی اتنی قیمتی چیز ہے، یعنی اس سے یعنی وہ ایسی چیز ہے کہ اس کے ذریعے نبوت جیسی اہم ترین چیز کو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا ہے. قرآن کریم میں اس نبوت جیسی چیز کو بھی سیرت کہہ کر پیش کیا ہے، سیرت کے ذریعے پیش کیا ہے. اللہ نے فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ میں نے تم لوگوں کے سامنے اتنی لمبی زندگی گزاری، کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ تو اتنی قیمتی چیز ہے اور ایسی چیز ہے، اور اس کو جو پیش بھی کیا جاتا ہے کسی کی بھی زندگی کو، اس کو اسی مقصد سے پیش کیا جاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کارتھیج کا جو ہینیبال ہے، مقدونیہ کا سکندر، اور روم کا سیزر، ایران کا دارا، یورپ کا نیپولین، ان سب کو کس لیے پیش کیا جاتا ہے؟ ان سب کی زندگی کیوں پیش کی جاتی ہے؟ صرف اسی بات کو واضح کرنے کے لیے اور اسی بات اور ایکسپلین کرنے کے لیے کہ فلاں شخص فلاں نے دنیا کے ساتھ ظلم کا اور جبر کا اور قہر کا معاملہ کیا، اور فلاں نے انصاف کا اور نیک کام کا، اچھائیوں کا، بھلائیوں کا کام کیا. لیکن یاد رکھیے، کتنا بھی بڑا حکیم، کتنا ہی بڑا فلسفی اور کتنا ہی بڑا کوئی عقل مند دنیا میں گزرا، اور کتنا ہی بڑا شاعر چاہے وہ دنیا میں گزرا، لیکن اس نے لوگوں کی، انسانوں کے اندرون کو درست کرنے کی کوشش تو کی، لیکن کوئی بھی فلسفی، کوئی حاکم، کوئی بڑا علمی آدمی، کوئی بھی ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے، ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ جس نے یعنی ان لوگوں انسانوں کی اندرون کی زندگی کو سنوارا ہو. شاعروں کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے شاعر، اتنے بڑے بڑے شاعر، اتنے بڑے بڑے حکیم اور فلسفی اور انجینئر جنہوں نے، اور اتنے بڑے بڑے فلاسفہ جنہوں نے نظام عالم کو بدل دیا، دنیا کو بدل کر رکھ دیا، دنیا کے تمام نظام کو بدل دیا، لیکن وہ انسان کے اندرون کو درست نہیں کر سکے. آپ شعراء کو دیکھ لیجئے، قرآن میں کہا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ. شعراء کو آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں جو ہے بھٹکتے ہوئے پھرتے ہیں، اور أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، ایسی باتیں کہتے ہیں جو نہیں کرتے. تو یہ شعراء کا حال، اتنے بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے، لیکن یعنی آٹے میں نمک کے برابر کو چھوڑ کر کے
پوری دنیا میں شعراء نے ایسی اصلاح کا اور انسانوں کو درست کرنے کا کام بہت کم کیا. آپ دیکھ لیجئے پاٹلی پتر کے راجا اشوکا، ان کا بنایا ہوا قانون آج صرف پتھر پہ موجود ہے، لیکن گوتم بدھ کے احکام آج بھی ہزاروں لاکھوں دلوں کی تختیوں پر آج بھی موجود ہے. آپ دیکھ لیجئے دہلی کے اور اسی طرح اجین کے جو بادشاہ گزرے ہیں، ان کے احکام کہاں ہیں؟ ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے، سب کے سب جو ہے خاک میں مل گئے. لیکن منو جی کا دھرم شاستر آج بھی موجود ہے اور اس پہ عمل کرنے والے لوگ موجود ہیں. اسی طریقے سے میں نے مثال دی تورات، زبور، انجیل، تمام لوگ حضرت یعنی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کب کے گزر چکے، ہزاروں ہزار سال ہو گئے، لیکن ان کی تعلیمات پہ آج بھی عمل ہو رہا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی، اور بہت ہی مضبوط دلیل ہے کہ یہ جو قانون اتارے گئے ہیں، یہ لوگ جو قانون لے کر آئے ہیں، وہ کسی ایک الگ ہستی اور ایک الگ قدرت کی طرف سے اور فطرت کی طرف سے، خدا کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو آج تک فائدہ پہنچا رہے ہیں. یہاں تک ہمیں یہ بات بالکل واضح طور پہ سمجھ میں آ گئی کہ انسان کو چونکہ احساس بھی ہے اور انسان کو عقل، یعنی عقل کی قوت بھی، عقل کی طاقت بھی ہے، سمجھنے کی طاقت بھی ہے، اس لیے اس پہ کچھ ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا طریقہ انسان کو معلوم ہونا چاہیے. اور اس طریقے کو سب سے زیادہ انہی بزرگوں اور انہی نبیوں نے ہمیں سکھایا ہے، اور انہی کی تعلیمات ہی آج تک اس کام کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ثابت ہوئی ہیں، سب سے زیادہ فائدہ دینے والی ثابت ہوئی. تو اب ہم تلاش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ جو خطبہ ہوگا، خطبہ نمبر 2، اس میں انشاءاللہ ہم یہ تلاش کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سب سے زیادہ یعنی جو ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اور یعنی ان کاموں کو، ان ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے کون سی شخصیت ہمارے لیے سب سے زیادہ مناسب ہو سکتی ہے، اور کس کی زندگی سب سے زیادہ دنیا کے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ کے عمل بھی کر سکیں اور اس کا عملی نمونہ بھی ہمارے پاس موجود ہو. إذا الليل أرخى علي السدولا نظرت إليك بقلب ذليل لأرجو به